تمام سامعین سے گزارش ہے، خصوصاً بچیوں سے، کہ وہ خاموشی سے بیان کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز 10 منٹ کے لیے آپ لوگ خاموش بیٹھ جائیں۔ بس پروگرام پورا سمٹ چکا ہے، آپ 10 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ جائیں گے۔ لاسٹ میں ختم حدیث ہے اور دعا ہے، اسی لیے آپ لوگ جو ہے یہاں پر تھوڑا سکون کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ آپ لوگ اس ایسی بابرکت مجلس میں شریک ہوئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو خالی دامن نہ جائیں، آپ کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ضرور لے کر جائیں۔ تو اسی لیے ہم نے اس پروگرام کو ہر ایک چیز میں، ہر ایک بچوں کے پرفارمنس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا اسلام بہت پیارا ہے۔ اگر ہم اسلام کو صحیح سے اسٹڈی کرتے ہیں، اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے دین کو اپنے دل میں اتارتے ہیں، تو واقعی میں اسلام سے اچھا مذہب، اسلام سے اچھا سلیقہ، اسلام سے اچھا طریقہ آپ کو نہ کوئی بتائے گا اور نہ یہ کہیں ملے گا۔ آج ہمارے مسلمان اپنے ہی اسلام کو سمجھنے میں بڑے ہی ناقص ہیں۔ ہم اپنے اسلام کو سمجھیں، اگر ہم اپنے اسلام کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیں ہمارا ہی مذہب ہمیں بوجھ لگنے لگے گا۔ تو اسی لیے جو کچھ ہم نے دکھایا ہے، یہ جو آج کی فتنے بازیاں ہیں، جو آج خاص کر ہماری عورتیں، مسلمان عورتوں سے میں یہ گزارش کروں گی کہ آپ کبھی بھی یہ دنیا کے فیشن میں، یہ دنیا کے جو ہر دور میں جو ایک فیشن آتا ہے، فتنہ آتا ہے، آپ اس فتنے کی بہاؤ میں نہ بہیں۔ آپ اپنے ایمان کے ساتھ استقامت سے کھڑے رہیں، آپ اپنے دین میں مضبوطی سے کھڑے رہیں۔ ہمارا اسلام بہت وسیع ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اسلام بڑا ہی تنگ نظر ہے، یہاں پر عورتوں کو بہت قید رکھا جاتا ہے، حالانکہ اگر آپ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو اسلام بہت وسیع ہے۔ جہاں پر بات آتی ہے تعلیم کی، ایجوکیشن کی، تو اسلام نے کبھی یہ قید نہیں لگائی کہ ایجوکیشن میں صرف مرد آگے جا سکتے ہیں، عورتیں نہیں۔ حالانکہ تعلیم میں کوئی بٹوارا نہیں کیا گیا ہے، جو جتنا حاصل کر سکتا ہے وہ آگے نکل جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اور ایسا نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے صحابیات کے واقعات پڑھیں، آپ پہلے کی عورتوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں کہ عورتوں نے وہ کام کیا ہے جو مرد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھ لیجئے، اگر ایک مثال کے طور پر ایگزامپل دوں تو آپ بیوی آسیہ کو دیکھیے کہ فرعون کی بیوی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان تک پہنچی اور اللہ کی، فرعون مرد تھا، بیوی آسیہ عورت تھی، لیکن حق کو سمجھنے کی صلاحیت فرعون کو نہیں تھی، بلکہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تھی۔ تو وہاں پہ ایک مرد کو حق بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ایک عورت کو آ گئی۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ عورتیں جو ہے آگے نہیں جا سکتی ہیں یا پھر اسلام ان کو بڑا ہی قید کر کے رکھتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اسلام کو آپ فالو کریں،
कुछ लिमिटेशंस के साथ, यानी जो हमें कैद लगाए गए हैं, आप उसके दायरे में रह कर के आप जितनी ऊंचाई को चढ़ना चाहते हैं चढ़ें, आप जितनी अपनी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं चढ़ें, आप जितना अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं ले जाएं। मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगी उन माँओं को जिनकी जो माएँ हमारे मदरसे में या दुनिया के जितने भी मदरसे हैं जो अपने बच्चियों को आलिमा बना रही हैं, हम उनको बार बार मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो अपनी एक बच्ची को आलिमा नहीं बना रहे बल्कि अपनी पूरी नस्ल को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हम बच्चियों को ऐसा तैयार करने की कोशिश करते हैं कि कल ज़माने में कितना भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आलिमा बनने के बाद आपके अंदर ईमान की मजबूती ये होनी चाहिए कि कैसा भी फितने का तूफ़ान आ जाए लेकिन तुम्हें हिला ना सके। तो इसीलिए हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए और हमें समझना चाहिए, हमें हर बेटी को एजुकेशन दिलाना चाहिए और एजुकेशन के पर्पस पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन हो चाहे वो दीनी एजुकेशन हो, हम दोनों में ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फजल व करम है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे लेकर जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपसे मैं बस यही गुजारिश करूँगी कि आप जो भी काम करें अपने इखलास के साथ करें, अपने इबादत में रियाकारी ना करें, अपने दिल में दो तरह की मोहब्बत ना बैठाएं कि हम अल्लाह की मोहब्बत भी इसी दिल में हो और दुनिया की मोहब्बत भी इसी दिल में हो, क्योंकि एक ही दिल में दो मोहब्बत इम्पॉसिबल है। और जो लोग अल्लाह की मोहब्बत निकाल देते हैं तो वो फिर सिर्फ दुनिया के रह जाते हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को सीखें, आप दीनी मजलिस से जुड़ें, आप अपनी तरबियत करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि एक माँ का दीनदार होना, एक बच्ची का दीनदार होना, एक नस्ल का दीनदार होना है। तो इसीलिए हम जो है मदीने में हो या मक्के में हो, हम हर साल जो फितना देखते हैं, जो बेहयाइयाँ देखते हैं, बहुत ज़्यादा इस उम्मत पर तरस आता है और कहते हैं कि काश हम नबी के ज़माने में होते। जब रोज़े अक़दस के सामने आपसे नबी का एहतराम नहीं हो रहा तो आप नबी के ज़माने में क्या करते? तो रोज़े अक़दस में कम से कम नबी के जा कर के नबी के एहतराम का, नबी के अज़मत का ख़याल रखना चाहिए कि जहाँ पर कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं कि नबी के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, रोज़ा अक़दस में जा कर के इतनी बेहयाइयाँ करते हैं और इस कदर वीडियोग्राफी करते हैं। पता नहीं हम हर इबादत सोशल मीडिया पे क्यों डालना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता आखिरत के दिन अल्लाह ने कह दिया कि तुमने जिस सोशल मीडिया के लिए इबादत की थी इसका अजर भी जाके उन्हीं से मांग लो, मेरे पास कुछ नहीं। तो उस वक्त हम क्या करेंगे? तो इसीलिए आप जो भी इबादत करें अल्लाह के लिए करें, आप अपने इस्लाम को गले से लगाएं, आप अपने इस्लाम को दिल में उतारें, आप अपने इस्लाम से मोहब्बत करें। हमें तकलीफ़ होती है जब बच्चियां इस्लाम के बारे में हमसे सवाल करती हैं कि इस्लाम में ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको वैसा बचपन से ना तो पढ़ाया गया ना बताया गया। इसीलिए इस्लाम को बहुत ज़्यादा पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं और ये दीन जो हमें मिला है इसका अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। और उम्मत मोहम्मदिया में जो हम आज हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी अज़मत की बात है, बहुत बड़ी शर्फ़ की बात है। इसलिए आप लोग इस चीज़ के लिए तो रोज़ाना भी 2 रकात शुक्राना अदा करें तो कम है। तो इसीलिए हम सभी माँओं से, बहनों से, बेटियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग दीन से जुड़ें, दीन को मजबूती की ज़रूरत है। और इस दीन में अगर हमारी नौजवान नस्ल तैयार होने लगी तो ये दीन इंशाअल्लाह आगे जा कर के एक बहुत बड़ा मकाम हासिल होगा। और देखें अल्लाह के लिए बंदों की कमी नहीं है, अगर आप नहीं दीन में आते तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जो दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला हमसे दीन का काम ले रहा है। तो आप दुआ किया करें और अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें इस दिन से जोड़े रखे और हमारे बच्चों के जज्बे को सलामत रखे। और आप हमारे मजलिस में आए इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं। हम पूरे तालिबात की तरफ से दारुल उलूम लिल बनीन वल बनात सीवुड्स नवी मुंबई, ये जो इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो मकसद है बहुत बाला और बुलंद है। अल्लाह ताला इसको जो है कामयाबी अता फ़रमाए।
میں اپنی بات کو ختم کروں گی کیونکہ بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے. ابھی چند نصیحتیں آپ کو باقی ہیں تو آپ ان نصیحتوں کو ضرور سنیں. اور بس میں یہ 4 لائن سے اپنی بات کو ختم کروں گی کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بہت کچھ کر کے گئے ہیں. یہ امت اگر زندگی بھر سجدہ کرے تب بھی نبی کے محنتوں کا حق ادا نہیں کر سکتی. تو اسی لیے اپنے نبی سے محبت ہمیشہ کیا کریں, اپنے نبی کے عظمت کا خیال ہمیشہ کیا کریں اور اپنے نبی کے راستے پر سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیشہ کوشش کیا کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے, تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے, تیرا نام ہے محمد تیرے بزم آسماں ہے. میرا کچھ نہ کر سکے گی نئے دور کی اداسی, میرا کچھ نہ کر سکے گی نئے دور کی اداسی, ابھی اے زمین بطحا تیری آرزو جمع ہے. جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, آپ نے دیکھا کہ محترمہ عالمہ شبانہ صاحبہ نے کس انداز سے عورتوں کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ عورتیں صرف خرافات کرتی ہیں, عورتیں آگے نہیں بڑھ سکتی, اچھی عالمہ نہیں بن سکتی, سب کچھ وہ کر سکتی ہیں, شرط یہ ہے کہ وہ دین کو سیکھیں, دین کو سیکھیں. جب دین کو سیکھیں گی اور دین کو سیکھ کر کے اس پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ نسلیں جو ہیں پروان چڑھیں گی. آج حالات کیا ہیں آپ دیکھیں, عورتیں سب سے زیادہ ایپیسوڈ دیکھتی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی ایپیسوڈ نہ دیکھتا ہوگا. موازنہ کریں, بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ان کے مریدین ان کی تعریف کر رہے تھے, اندر سے بوڑھی ماں نے ان کی جب تعریف سنی تو کہا ٹھیک ہے تم میرے بچے کی تعریف کرتے ہو, وہ اللہ کا ولی ہے, یقیناً اللہ کا ولی ہے, لیکن کیا تم نے کبھی پوچھا کہ وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی کیسے بنا؟ بڑے سادے لوگ تھے, پیارے لوگ تھے, پردے کی حالت میں کہا امی جان ہمیں آپ کے گھر کے حالات کیا پتہ, آپ بتلا دیں کہ حضرت اتنے بڑے اللہ کے ولی کیسے بنے. فرماتی ہیں کہ میرا فرید جب روتا تھا اور اسے دودھ کی حاجت ہوتی تھی, قسم خدا کی میں نے اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. یہ اس دودھ کا اثر ہے کہ آج یہ اتنا بڑا اللہ کا ولی بنا ہے. میرے بھائیوں, آج ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے ماں بہنوں کو دین سکھائیں. آج دیکھو حالات ہیں, مقررین بیان کرتے کرتے تھک جا رہے ہیں, کوئی جمعہ ایسا نہیں جا رہا ہے, کوئی مہینہ ایسا نہیں جا رہا ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ نہ بھاگ رہی ہوں. یہ دین کی کمی نہیں تو اور کیا ہے. ابھی آپ نے مولانا محمد اسلم صاحب سے سنا کہ ہم کس تعلیم کو بہت بڑا ایجوکیشن سمجھ رہے ہیں. ارے یہ داڑھی ٹوپی والے, یہ کرتا پیجامہ والے, ان کو آپ نے معمولی سمجھ رکھا ہے. آج یہ ہیں تو ہندوستان میں تم باقی ہو. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, ڈاکٹر گمبش کی باتیں اٹھا کر کے دیکھو, برطانیہ حکومت میں جو کتابیں پڑھی ہیں جن کا ترجمہ لکھ کر کے علماء ہند کا شاندار ماضی 4 جلدوں میں آئی ہے, انگلش کا ترجمہ ہے, پڑھ کر کے دیکھو. یہ علماء نہ ہوتے تو ہندوستان میں مسلمان بھی نہ ہوتے اور یہ ہندوستان آزاد بھی نہ ہوتا. یہ علماء کی قربانیاں ہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے واپس آئے, لوگوں نے کہا, شاگردوں نے کہا کہ حضرت کوئی نئی بات پیش فرمائیں گے, حضرت کوئی نیا مشن بتائیں گے. حضرت نے کچھ نہیں کہا. ان میں سے جو سب سے اہم بات کی طرف اشارہ کیا, کہا جگہ جگہ مکتب قائم کیے جائیں, جگہ جگہ مکتب قائم کیے جائیں, قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے. آج دیکھیے قرآن جو ہے طاقوں پر رکھا ہوا ہے اور دھول سے سمٹ رہا ہے. بہرحال یہ بہت ہی بہترین انداز میں عالمہ شبانہ صاحبہ نے بیان کیا. ہم سب کو چاہیے اور خصوصاً عورتوں کو کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد